اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ کیا بھلا وہ شخص جو آگ کے اندر پھینکا جائے بہتر ہے یا وہ آدمی جو بے خوف و خطر قیامت کے دن آئے گا؟ اچھا، جو چاہے کرو، بے شک وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کی کتاب کا انکار کیا بعد اس کے جب یہ کتاب ان کے پاس آئی تو انہوں نے بہت برا کام کیا۔ انہ لکتاب عزیز، بے شک یہ عزت والی کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، اور باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ ایسی ذات پاک کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمت والا اور تعریف والا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا رستہ اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا رستہ اختیار کرنے سے مراد جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے ایک تو انکار کرتے ہیں آیات کا، قرآن پاک کی آیات کا یا اس کے معانی کا انکار کرتے ہیں، یا پھر اس کے غلط معانی بیان کرتے ہیں، غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر قرآن کہتے ہیں ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کے ایسے معنی وہ بیان کرتے ہیں جو یعنی قرآن پاک کی دوسری آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہوتی ہیں اور دین کے اصولوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس کو الحاد کہتے ہیں، یعنی ایسا کفر جو ظاہر ظہور کفر یہ نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو اسلام کے روپ میں پیش کرے اور حقیقت میں پیچھے چھپا ہوا کفر ہو، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا رستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر چھپ نہیں سکتے، یعنی وہ بھلے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لیں اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں، لیکن اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں اس کفر کی وجہ سے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ آدمی بہتر ہے جو آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ آدمی جو بے خوف و خطر اور امن کے ساتھ جو ہے وہ کیا قیامت کے دن آئے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ جو بغیر خوف کے آئے گا، امن والا ہوگا، وہ بہتر ہے اس سے جو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا اگر تم پھر بھی نہیں مانتے ہو تو چلو جو تمہاری مرضی ہے کرتے رہو، یعنی یہ جو ہے چھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے دھمکی ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں سزا دیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو اس نصیحت سے بھرپور قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں جب کہ ان کے پاس یہ قرآن پاک آیا، حالانکہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ تو عزت بھری کتاب ہے، یعنی ایسی کتاب ہے، محفوظ ہے، قوت والی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ،
نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ سامنے سے آنے کا مطلب ہے کہ ظاہر ظہور، یا تو علماء نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ دو جہتوں کو ذکر کیا ہے، سامنے اور پیچھے، لیکن مراد ہے کہ کسی بھی طرف سے باطل جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ سامنے سے آنے کا مطلب یہ کہ کھلم کھلا باطل جو ہے اس کا انکار کرے تو اس کا انکار چل نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے یا ظاہری الفاظ میں جو ہے وہ کیا مخالفت کرے اور اس کو بدلنا چاہے، قرآن پاک کو بدلنا چاہے تو نہیں اس میں کامیاب ہو سکتا۔ ولا من خلفی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو معانی ہیں اور قرآن پاک کے جو مطالب ہیں ان کو بدلنا چاہے تو اس کی بھی بات نہیں چلے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے ظاہر کو تو کیا بدلے گا، اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کیسے محفوظ کیا ہے، کتنے سینوں کے اندر کتنے حفاظ ہیں، ان کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اس کی غلط تعویل بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے قریب تک ایسے جماعت علماء کی جو ہے دنیا میں رکھیں گے جو ایسے لوگوں کی جو ہے غلط قسم کی تعویل ہے اور تحریف ہے اور اس قسم کے غلط جو ہے وہ کیا ہے یعنی قرآن پاک کا مطلب بیان کرنا ہے، اس سب کو مٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باطل جو ہے، جھوٹ اور باطل اور شیطان، یہ اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، اور یہ کس کا نازل کردہ ہے؟ یہ نازل کردہ ہے ایسی پاک ذات کا جو حکمت والی ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے، اور وہ جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔